ہمیں آج کے اس جلسے میں مدعو کیا آپ کی اجازت سے، کیونکہ سندھ کی دھرتی پہ آیا ہوں تو عجیب بات ہوگی کہ میں سندھ کی میٹھی زبان میں اگر مخاطب نہ ہوں۔ بلاول صاحب اگر اجازت ہو تو کچھ الفاظ میں سندھی میں بھی سندھ جی دھرتی سے تعلق رکھن وارا ہوں، جتری کہ اوان کے پانجی یا مٹی عزیزہ جکی اوان کے نہ پانجی دھرتی جے مٹی سا پیارا اج جن انداز میں اوان اسان جو اتے استقبال کیو، سندھ جی ثقافت، سندھ جی مہمان نوازی جو جکو اج اوان کو نقشو پیش کیو، پانجی طرفاں پانجے دوستان کے طرفاں ہن مجمع میں بیٹھل تمام پیپلز پارٹی کے دوستن جو، پیپلز پارٹی کی قیادت جو، ورکرن جو اور مختلف علاقن کا آئل سیاسی پارٹیوں نے تعلق رکھنے والے دوستن جو پانجے طرفاں پانجی پارٹی طرفاں جو کوئی شکریہ ادا کرو کران تو گرو دل تک گرے پی کہ سجی تقریر ہوں سندھی میں کراں، لیکن کچھ مجبوریوں آئین بیٹھل بار جا مانو بھی آئین شاید مجھے زبان سندھی میں نہ سمجھی سکن، ایڈی مٹھی زبان ہے کہ دل نتی گرے کہ نہ کہ چھڑی بھی زبان پر ونیا۔ تمام زبانیوں اسان قابل احترامن، تمام قومیوں اسان قابل احترامن، لیکن سندھ و بلوچستان جو جگو رشتو یہ ہن پاکستان نے ٹھہرن کئی سال پہری جو اسان جو وہاں جو رشتو مجھے داڑو تا وٹھی میڑ گڑھ جو رشتو اسان جو سندھ و بلوچستان جو قائم ان رشتے کے نہ ہتے جی سیاست ختم کرے سگی ہے، ان رشتے کے نہ ہتے جی آمریت ختم کرے سگی ہے۔ سندھ بلوچستان میں جڑی بھی بائیں لگی ہے، اسان جی پناہ گاہ بلوچستان جی پناہ گاہ ہمیشہ سندھ رہی ہے، اور سندھ تے کدی کا مصیبت آئی ہے اسان بلوچستان وارن جا دروازہ ہمیشہ سندھ واری لا کھلل رہا ہیں۔ ہاں اجازت آؤں تھوڑا اردو میں بھی گالائیں۔ آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 13ویں شہادت کے سلسلے میں آج ہم یہاں جمع ہیں، جس نے اپنی تمام تر زندگی جمہوریت کی بحالی، جمہوری اداروں کی مضبوطی، آمروں کا مقابلہ، اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی، محکوم عوام کی حقوق کی آواز بلند کی، یہاں تک کہ وہ اسی جدوجہد میں شہید کی گئی۔ ایک عامر کے دور سے اس نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور ایک عامر کے دور میں اس کو شہید کیا گیا۔ کون ہیں وہ عامر؟ آج ہمارے سامنے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جن عامروں کے خلاف یہاں پر جدوجہدیں کی گئی ہیں، جن فوجی ڈکٹیٹروں کے خلاف یہاں پر لوگوں نے جمہوریت کا علم بلند کرنے کی کوشش کی، ان عامروں کا تعلق کیا کسی غیر ملکی فوج سے تھا؟ کیا ان کا تعلق کسی دوسرے ملک سے تھا؟ کیا وہ فوج کے جنرلز کسی بیرونی ملک سے آمد ہوئے تھے؟ نہیں۔ آج ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اس مقبرے میں جو قبریں بنائی گئی ہیں وہ کن کے ہاتھوں سے؟ یہاں پر سیاسی پارٹی کے ورکروں کو
کوڑے مارے گئے، کن کے ہاتھوں سے؟ یہاں پر لوگوں کو تختے دار پر لٹکایا گیا، وہ عامر کس فوج سے تھے؟ یہاں پر عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، یہاں پر بچوں کو یتیم کر دیا گیا، یہاں پر گھروں کے گھر اجاڑ دیے گئے، یہاں پر لوگوں کی زمینوں تک قبضے کر دیے گئے، یہاں کی سیاست پر قبضہ کر دیا گیا، یہاں کی پارلیمنٹ پر قبضہ کر دیا گیا، یہاں کے آئین کو توڑا گیا، یہاں کے سیاستدانوں کو پابند سلاسل کیا گیا، یہاں کے سیاستدانوں کو جلا وطن تک کر دیا گیا، یہاں کے بچوں کو اغوا کر دیا گیا۔ کون ہے وہ؟ میں اس کا الزام ہندوستان کی فوج پر لگاؤں؟ اس کا ذمہ دار جنرل اروڑا تو نہیں تھا بھائی؟ یہاں بلوچستان میں 5 فوجی ملٹری آپریشن ہوئے ہیں، افغانستان کی فوج پر ہم پہ حملہ نہیں کیا، ہمارے ہمسائے ممالک ایران نے ہم پر حملہ نہیں کیا، ہندوستان نے ہم پہ حملہ نہیں کیا، اس ملک کے جنرلوں نے ہم پر حملہ کیا، اس ملک کے جنرلوں نے یہاں کا آئین توڑا، اس ملک کے جنرلوں نے اس ملک کو توڑا، اس ملک کے جنرلوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو بیوہ کر دیا، اس ملک کے جنرلوں نے ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا۔ یہاں پر شہروں کے بجائے قبرستان آباد کر دیے گئے، لیکن مجھے کوئی ایک مثال دی جائے۔ ہمارے گاؤں کے گاؤں قبضے کر دیے گئے ہیں بھائی، اسکول قبضے کر دیے گئے ہیں، تعلیمی ادارے قبضے کیے جا رہے ہیں۔ کل میں آ رہا تھا تو کسی دوست نے مجھے ایک پرچہ دیا کہ کراچی میں ملیر اور گڈاب کے علاقوں میں اسکولوں پر قبضہ کر کے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو جو اسکول سے باہر نکال دیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ جی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، دشمنوں کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ او بھائی، تم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، تم دشمنوں کے بچوں کو کہاں پڑھا سکو گے؟ اس ملک میں 70 سالوں سے انہوں نے حکمرانی کی ہے، ان 70 سالوں میں یہاں کے سیاسی پارٹیوں کو توڑا گیا، مختلف گروپس بنائے گئے، قبائلی جھگڑے پیدا کر دیے گئے، ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے سے لڑایا گیا، ایک قوم کو دوسری قوم سے لڑائی دیا گیا۔ لیکن مجھے کوئی آج یہ بتائے کہ جس ملک سے آپ کی دشمنی ہے، جس ملک کے لیے اس فوج کی دشمنی کے لیے اس فوج کو بنایا گیا ہے، اس ملک کی 1 انچ زمین بھی آپ نے آج تک قبضہ کی ہے؟ 1 انچ، لیکن اپنی زمین گوائی ہے آپ نے۔ بنگال کو بنگلہ دیش آپ کے ناروا سلوک سے بنا دیا گیا۔ آپ نے اپنے بلوچستان کے کئی علاقے ڈالروں کے ایوزان جو ہیں ہمسایہ ممالک تک بیچ دیے۔ اپنی بچیاں، اپنی عورتیں، اپنے بچے ڈالروں کے ایوزان اپنے جو ہے امریکن اور یورپی ممالک میں بیچ دیے۔ اس کے بدلے میں آپ کو رقمات ملے، اس کے بدلے میں آپ کو امدادیں ملی، اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے ہتھیار ملے، اور وہی ہتھیار اپنے دشمنوں کو چلانے کے بجائے وہی ٹینک، وہی جیٹ طیارے جس سے آپ کو دشمنوں پر حملہ کرنا تھا، سندھی ہم تچون ات تو جی ککڑ اندھی ہے نا، ات تو جی ککڑ اندھی سی نتی سگے، وہ حملے ہم پہ کرتے رہے۔ اور پھر بھی ہم ان کو کبھی ہم ان کو فرشتوں کا نام دیتے ہیں، کبھی ہم ان کو خلائی مخلوق کا نام دیتے ہیں، کبھی ہم ان کو ڈکٹیٹروں کا نام دیتے ہیں، کبھی ہم ان کو سلیکٹروں کا نام دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ لفظ ان کے لیے کافی نہیں ہے، یہ خلائی مخلوق نہیں، ایسی حرکتیں کرنے والے جو ڈائن اپنے گھر کے آنگن میں آگ لگائے
اس کو خلائی مخلوق نہیں بلکہ شیطانی مخلوق کہا جاتا ہے. یہ حرکتیں صرف شیطانی مخلوق کر سکتی ہے، تو ان کا نام بدلنا ہوگا. ان کو بتانا ہوگا آپ کا مقابلہ جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹیوں سے ہے. اور جب تک اس ملک میں ان کی بالادستی کو ختم نہیں کیا جاتا، جب تک یہاں پر جمہوریت کا وہ علم بلند نہیں کیا جاتا، یہاں پر سندھ میں رہنے والے کو سندھی سمجھا جائے، بلوچستان میں رہنے والوں کو بلوچستانی سمجھا جائے، خیبر پختونخوا میں رہنے والوں کو پشتون سمجھا جائے، پنجاب میں رہنے والوں کو پنجابی سمجھا جائے، اور ان کو تمام برابر حقوق دیے جائیں، تو پھر سمجھتے ہیں ہم یہاں پر بالکل جمہوریت کا عالم جو ہے بلند ہو سکتا ہے. مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے، جس طرح کے بلوچستان میں مسئلہ ہے، اسی طرح سندھ میں مسئلہ ہے. مجھے خیال میں سندھم مشکل ہے کو اڑو گوٹھ بتو ہوں جتے مسنگ پرسن جو مسئلو نہ ہوں. نیاڑیوں اج بھی ونو روڈین تے پریس کلب جے ساموں نیاڑیوں متھاں جی ان کے متھے تے چادر بھی نہ ہے، متھو اگاڑو کرے پانچے بارن جے پر ڈی رات پہ رون. بلوچستان ماں کوئٹے کا وٹھی کراچی تا وٹھی اسلام آباد تاڑی اساں جا نیاڑیوں اساں جا بار جن کی حکومت جا لنا. مجھے یاد ہے خزدار میں ویوس الیکشن کا پہری ایکڑی تقریب ہوئی، 12 کے انعام تے ڈنو سی اساں اسکول میں. تو ایکڑو ننڈڑو چھوکرو ہو، ان کے اساں میڈل تے ڈنو تو منہ تے روندو آیو کہ سائیں مجھے میڈل نہ تو کھپے. تو مجھ چو پٹھا چھا کھپے تو چے مجھو پیو جے کو 5 سالی کا گم وہ مجھے ڈیا رہے دے. امی ڈسو جن بار جے 5 سال جے عمر میں ان جو پے گم تھی ونے 10 سالی تانی ان کے خبر نہ ہوجے ان جی قبر کتے آ. ان نیاڑی کے خبر یا نہ ہوجے کہ وہ بیوہ تھی ہوئی ہے یا یہاں سدو شادی شدہ ہے، ان دے دل تے چھا گزرندی. یہ دکھ امی بھی تا سیو اسو بھی پہ سیوں، لیکن کدی تانی یہ دکھ سندا سی. اسو بھی انسان ہوں، اسان جے دل میں سینے میں بھی دل آئے، کو مٹکو پتھر تا نہ ہے. اسو رڑیوں کرے اسان جی تو گلا بیٹھی بیئی ویان، لیکن حکمران جے کہنا اسان جی گالیوں نتا بدن. وہ بھی تا چون جی بلوچستان جا مانو ناراضن، ان دے باوجود اسو گرو تا کہ ان ملک سی ہلان گرو، لیکن ان قیمت تے اسو بالکل ہم اس قیمت پر بالکل نہیں چل سکے جہاں پہ میری عزت محفوظ نہیں ہو. میرے لیے دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز جو ہے میرے لیے اتنی اہمیت کی حامل نہیں جتنی اہمیت میری ماں و بہنوں کی عزت ہے. میں اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا جہاں پہ میری ماں و بہنوں کی عزت محفوظ نہ ہو. اب ملک کو چھوڑیں، لوگ ہجرت کرتے ہیں، لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے جاتے ہیں، اس سرزمین کو چھوڑ کے جاتے ہیں جہاں پر ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہوتی. ہم اس ملک سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے، لیکن ہماری عزتوں پر ہاتھ مت رکھو، ہمارے بچوں کو یتیم مت کرو، ہماری ماں بہنوں کو بیوہ مت کرو. ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ جب اس نیچ پر پہنچ جائیں گے پھر ہم سے گلہ مت کریں. پھر اس کے گناہگار پہلے بھی بنگلہ دیش کو الگ کرنے والے ذمہ دار آپ تھے. اگر آج سندھ میں یہ ظلم و زیادتیاں آپ کرتے ہیں، بلوچستان میں بھی جو ظلم و زیادتیاں آپ کرتے ہیں، پھر آگے آنے والے دنوں کے ذمہ دار بھی آپ لوگ خود ہوں گے، چاہے وہ وردی والے ہوں چاہے اس کے ساتھ وہ شیروانی والے ہوں. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی یہاں پر. پہلے تو اس کے بھائی کو مارا گیا، اس کے چاچا کو یہاں پر شہید کیا گیا. جب یہاں اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یہاں پر زیادہ ہوئی تو اس کو تھریٹ کیا گیا، اور اس تھریٹ کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک جا کے اس نے پناہ لی. ابھی پچھلے ہفتے جو ہے 2 دن سے وہ مسنگ تھی، اور مسنگ کے ہونے کے بعد کینیڈا میں جو ہے کسی جھیل میں اس کی لاش برآمد ہوئی.
ہمیں یہاں پر بھی چین نصیب نہیں ہوتا جب ہم اپنی سرزمین چھوڑ کر دریائے غیر میں جا کے جب پناہ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں بخشا نہیں جاتا. اور اب یہ بہانہ کیا جا رہا ہے اور اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ جی اس نے خودکشی کی ہے. ایک وہ بہادر بیٹی جس نے یہاں پر ان کا مقابلہ کیا, موت کا مقابلہ کیا, وہ کب اور کیسے جا کے وہاں پر خودکشی کر سکتی ہے, اس پر ایک سوالیہ نشان ہے. اور مجھے جنرل مشرف کا وہ بیان آج تک یاد ہے کہ ہم ان کو جہاں پہ بھی چاہیں, ہماری ایجنسیاں اتنی طاقتور ہیں, ہم جب بھی چاہیں ان کو بیرون ملک بھی مار سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جنرل مشرف کا بیان اور ہمارے اس بچی کی موت کو جو ہے ایک ہی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہاں کی جو ہماری خفیہ ایجنسی ہیں جو اس طرح کے کار کرنے میں ماہر ہیں, اس کو جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا جو بلوچستان میں مسئلہ ہے, میں بلاول بھٹو صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحب کی توجہ جو ہے اس کی طرف دلاؤں گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا جی گوادر کو جو ہے باڑ لگائی جا رہی ہے اور گوادر کے ماہی گیروں کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ سمندر میں نہ جائیں. یہاں پر بھی سندھ سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جزیرے بھی قبضہ کیے جا رہے ہیں, بلوچستان کے جزیروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سٹیج سے اس مسئلے کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے. اگر باڑ لگائی جا رہی ہے تو کم سے کم اسلام آباد میں لگائی جائے جہاں پر وزیر اعظم کو خطرہ ہے, صدر کو خطرہ ہے, ان کے وزراؤں کو خطرہ ہے, نہ کہ اس علاقے میں جہاں پر ہمارے ماہی گیر روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں. آخر میں صرف یہ عرض کروں گا ان وردی والوں سے اور بندوق والوں سے, بالکل ان کی طاقت پہ ہمیں کوئی وہ شک نہیں, لیکن جب بندوق والا کسی بلے والے کے پیچھے چھپتا ہے, ایک بندوق والا اور کسی بلے والے کے پیچھے چھپے تو پھر مجھے جو ہے اس کی بہادری پر بھی کچھ شک کرنا حق بنتا ہے. بڑی مہربانی, لکھ تھوڑا ہوں جا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.